بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، آیت کریمہ سے کون واقف نہیں ہے؟ ماشاءاللہ بہت سے مسلمان بہن بھائی جانتے ہوں گے کہ آیت کریمہ ایک بہت بڑی آیت مبارکہ ہے، جسے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پیارے دوستو، لوگوں میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں کہ آیت کریمہ زیادہ نہ پڑھی جائے، کیونکہ یہ آیت مبارکہ بہت زیادہ گرم ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ پیارے دوستو، قرآن کا ہر ایک حرف، ہر ایک لفظ اور ہر ایک سورت، ہر ایک آیت میں مسلمانوں کے لیے بڑے فوائد ہیں۔ بہت سے لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ چونکہ یہ آیت مبارکہ بہت زیادہ بھاری ہیں تو گنہگار شخص ان کو نہیں پڑھ سکتا۔ پیارے دوستو، قرآن پاک اترا ہی ہماری ہدایت کے لیے ہے۔ جب ہم اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں تو بجائے ہمیں برائیوں کی طرف ہم دھکیلنے کے، ہم اللہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ بجائے ہمارے کاموں میں رکاوٹیں آنے کے، ہمارے کاموں میں ہمیں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں اور ہمیں سیدھا راستہ ملتا ہے۔ قرآن پاک کی تعلیمات اگر کسی بھی انسان کو ہو، وہ اپنی زندگی میں خوش رہ پائے گا۔ اسے قرآن حکیم کے ہر ایک حرف پڑھنے پہ بہت بڑا اجر و ثواب ملتا ہے۔ پیارے دوستو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ قرآن پاک کو پڑھنے میں اتنا مشغول ہو جائیں کہ انہیں دعائیں مانگنے کا بھی ٹائم نہ ملے، تو اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو خود بخود قبول فرما دیتے ہیں، انہیں مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن حکیم کتنی بڑی طاقت ہے۔ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ ہم بڑے ہی کوئی خوش نصیب ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں کہ انہی کی بدولت ہمیں قرآن حکیم جیسی عظیم کتاب نازل ہوئی۔ پیارے دوستو، قرآن حکیم کی ایک آیت مبارکہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو کہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی ہے۔ آج آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے جو کہ آیت کریمہ پہ مبنی ہے، اور آدھی رات یعنی آپ تہجد کے ٹائم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو آپ پڑھیں گے، اور ہمارے اس بتائے گئے طریقے سے پڑھیں گے، جیسے ابھی اس ویڈیو میں ہم بتانے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ جب آپ ایسا کریں گے اور اس کے بعد اپنی حاجات کے لیے اللہ رب العزت سے مدد مانگیں گے، اللہ سے جو بھی حاجت رکھیں گے، آپ کی وہ حاجت پوری ہوگی۔ بس شرط یہ ہے کہ جو بھی چیز آپ مانگ رہے ہوں وہ حلال ہونی چاہیے۔ حرام چیز کی دعا کرنا بھی ایک گناہ ہے۔ تو اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے جائز ہے اور حلال ہے، تو ضرور مانگیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہوگی۔ تو میرے پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کریں اور آپ کو آج کے اس وظیفے کی طرف لے جائیں، آپ سب نے مہمانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ پیارے دوستو، حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے یہ دعا کہی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
پیارے دوستو، حضرت یونس علیہ السلام کو اس دعا کی بدولت اللہ رب العزت نے مچھلی کے پیٹ سے نجات دلائی۔ تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ جب نبیوں پر مصیبتیں آئیں، مشکلاتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، دکھ تکلیفیں آئیں، تو انہوں نے بھی یہی کلمات ادا کیے، اور انہی کلمات کی بدولت ہی انہیں مشکلاتوں میں آسانیاں ملی۔ پیارے دوستو، ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا موقع ہے کہ اس چھوٹی سی آیت مبارکہ سے زیادہ فائدہ لیا جائے۔ تو اب اس کا وظیفہ کیسے کریں گے، اس کا طریقہ کار سیکھ لیتے ہیں۔ پیارے دوستو، کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ تہجد کا وقت ایک ایسا وقت ہے جس میں اللہ رب العزت خود اپنے بندے سے پوچھتا ہے کہ اے میرے بندے، تیری کوئی حاجت ہے، تیری کوئی مراد ہے، تو مجھ سے مانگ، میں تیری ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ باقی وقتوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ خود اللہ رب العزت سے مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن تہجد کے وقت اللہ رب العزت اپنے بندوں کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت خود اپنے بندوں سے پوچھتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ وقت بہت زیادہ قیمتی وقت ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا ٹائم نکال کر رات آپ عشاء کی نماز کے فوراً بعد سو جائیں اور آپ تہجد کے ٹائم اٹھیں، 3 بجے تک اگر آپ اٹھ جاتے ہیں تو یہ بھی ایک تہجد کا وقت ہے۔ 3 بجے اٹھ جائیں، باوضو ہو جائیں، اور اس کے بعد 11 بار درود پاک پڑھیں، پھر آپ آیت کریمہ 40 بار پڑھیں۔ کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا آپ کو۔ آخر میں پھر آپ 11 بار پڑھیں، درود پاک پڑھ دیں۔ تو کیا کرنا ہے، آپ نے 3 بجے اٹھنا ہے، عشاء کی نماز پڑھ کر اس کے بعد جلدی سو جانا ہے آپ نے، اور آپ نے تہجد کا الارم لگا دینا ہے۔ 3 بجے جیسے ہی اٹھیں، 11 بار درود پاک پڑھیں، 40 بار آیت کریمہ پڑھیں، اور آخر میں پھر آپ 11 بار درود پاک پڑھیں۔ اب یہ وظیفہ اب چاہیں تو روز کریں، چاہے تو آپ صرف ایک دن ہی کریں۔ روز کریں گے تو انشاءاللہ اور بھی زیادہ مصیبتیں، مشکلاتیں دور ہوں گی، آپ کی پریشانیاں ختم ہوں گی آپ کی۔ لیکن اگر آپ زیادہ نہیں کر سکتے تو کم از کم ایک دن تو آپ ضرور یہ وظیفہ کریں۔ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو اس کے فوراً بعد آپ نے دعا بھی مانگنی ہے، اور دعا سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کی مانگے، کیونکہ یہی وہ گناہ ہوتے ہیں جو کہ ہماری حاجات کے آگے حائل ہو جاتے ہیں۔ پھر جو آپ کی جائز حاجات ہیں، مرادیں ہیں، اسے اللہ کے سامنے رکھیں، تو انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ وظیفہ آپ کے لیے کام کر جائے گا۔ پیارے دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔